بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئمہ جرح و تعدیل جنہوں نے الجرح و تعدیل کے میدان کے اندر کام کیا، یہ علم حدیث کے اندر ایک علیحدہ میدان ہے جو الجرح و تعدیل کے نام سے ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حدیث پاک پر حکم کیسے لگانا ہے، راویوں کی جانچ پڑتال کیسے کرنی ہے، سند کا فائنلائز کیا کرنا ہے، سند پر جو آخری حکم ہے وہ کیا لگانا ہے۔ یہ راویوں کے احوال، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے متعلق جو علم ہے، یہ الجرح و تعدیل کے اندر بالخصوص پایا جاتا ہے۔ تو الجرح و تعدیل کا میدان ایک بڑا وسیع ہے، اس پر ہمارے اور بھی بیانات موجود ہیں۔ جرح و تعدیل کے آئمہ میں سے ایک امام جنہوں نے جرح و تعدیل کے الفاظ کو مراتب میں قائم کرنے کا صحرا اپنے سر لیا اور وہ اس فن کے تحریری طور پر بانی قرار پائے۔ آج اس شخصیت کا تعارف ہم بیان کریں۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ معروف شخصیت امام عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن المنذر بن داؤد بن مہران الرازی رحمہ اللہ، جن کو ہم عام طور پر آئمہ محدثین اکرام ابن ابی حاتم الرازی کے نام سے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخصیت کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، یہ ایک حدیث کے بہت بڑے امام، رجال کے بہت بڑے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں سے بہت زیادہ دین متین کا کام لیا ہے۔ تو امام ابو حاتم الرازی کے بیٹے امام ابن ابی حاتم الرازی نے یہ کام کیا کہ جرح و تعدیل کو مختلف مراتب کے اندر تقسیم کیا۔ یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی اور یہ بہت بڑے امام کے بیٹے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم الرازی، آپ کی ولادت رئی علاقہ کے اندر ہوئی جو اس وقت ایران کے اندر ہے۔ پہلے تو رئی ایک پورا علاقہ تھا جن کے اندر کئی علاقے شامل ہوتے تھے، تو آج یہ ایران کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ چونکہ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، حالات اور جگہ کی اور جو جغرافیائی تقسیم ہے اس میں علاقے جو ہیں وہ تقسیم ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ ایران کا، موجودہ ایران کا یہ ایک حصہ ہے، ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے۔ تو جو رئی ہے وہاں پر 240 ہجری کو 240 کو امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے ابتدائی طور پر جو علم حاصل کیا وہ اپنے والد صاحب سے کیا۔ آپ کے والد باقاعدہ طور پر حدیث پاک کے فن رجال کے امام تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی تیاری کروائی۔ معلوم ہوتا ہے ان کی خدمات سے جس طرح انہوں نے کتابیں لکھی اور عظیم الشان کام کیا۔ امام ابن ابی حاتم الرازی نے اپنے والد سے علم حدیث حاصل کرنے کے علاوہ حصول علوم دینیہ و حصول علوم حدیث کے لیے جن جن علاقوں کا سفر کیا ہے ان علاقوں میں حجاز مقدس شامل ہیں، اور اس کے علاوہ شام ہے، مصر ہے، عراق ہے، جبال ہے، جزیرہ ہے، ان علاقوں کا، ان ریاستوں کا باقاعدہ طور پر امام ابن ابی حاتم الرازی نے سفر کیا اور وہاں سے جا کر علوم دینیہ اور علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابن ابی حاتم الرازی نے جن شخصیات سے علم حاصل کیا، جس طرح کے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو آپ کے والد محترم امام ابو حاتم الرازی ہیں، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ دوسرا ایک بہت بڑے امام ابو زرع الرازی ہیں، امام ابو زرع الرازی سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے علاوہ ابن وارا ہیں، حسن بن عرفہ ہیں، یونس بن عبد العالی ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں آپ کے اساتذہ ہیں جن سے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے علم حدیث اور دیگر علوم دینیہ حاصل کیے۔ آپ سے جن معروف شخصیات نے علم حاصل کیا ان کی بے شمار لوگ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا اور دیگر علوم بھی آپ سے حاصل کیے۔ ان میں معروف شخصیات ایک تو امام ابو شیخ بن حیان ہیں اور دوسرا امام یوسف میانجی ہیں جنہوں نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابن ابی حاتم الرازی میدان حدیث کے ایک عظیم امام تھے۔ تحریری طور پر جرح و تعدیل
کے مراتب کو بیان کرنے میں آپ بانی ہیں، بانی ہونے کی حیثیت آپ کو حاصل ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی ظاہر ہے ایک فن کو جو منظر عام پر لے کر آتے ہیں، اس سے پہلے جس نے اس فن میں کوئی کام نہ کیا ہو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی دین متین کی اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی خدمت ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی کے بارے میں محدثین کرام کی کیا رائے ہے؟ علامہ خلیلی کہتے ہیں اخذ علم ابیہ و ابی زرہ الرازی وکان بحرا فی العلوم و معرفت الرجال۔ وہ کیا فرماتے ہیں خلیلی، اس کو امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ امام خلیلی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم اپنے والد اور امام ابو زرہ الرازی سے حاصل کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ سمندر تھے علم کے اندر اور معرفت الرجال کے اندر، رجال کی معرفت کے اندر اور علم حدیث کے اندر اور دیگر علوم کے اندر وہ ایک سمندر کا مقام کی حیثیت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا امام ہو اور اتنا زیادہ ان کے پاس علم ہو تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے ان پر۔ اور علامہ ابو سعد سمانی نے کتاب الانساب میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں من کبار الائمات صنف التصانیف الکثیرہ منہا کتاب الجرح والتعدیل وثواب الاعمال۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو امام ابن ابی حاتم الرازی ہیں ان کا شمار بڑے آئمہ میں ہوتا ہے، کبار آئمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں کتابیں لکھی۔ یہ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم الرازی نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی، ان میں معروف کتاب ہے الجرح والتعدیل، اور یقیناً یہی آپ کی کتاب سب سے زیادہ شہرت کی حامل ہوئی۔ تو اس کے علاوہ ثواب الاعمال آپ کی کتاب ہے جو امام ابو سعد سمانی نے کتاب الانصاب کے اندر ذکر۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں وہ بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ ایک قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے آپ نے 4 جلدوں کے اندر، تفسیر اس کو کہتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی باقاعدہ طور پر آپ نے تفسیر لکھی۔ اس کے علاوہ علل الحدیث پر آپ کی کتاب ہے، علل الحدیث 2 جلدوں میں آپ نے وہ کتاب لکھی۔ المسند کے نام سے کتاب لکھی، المراسیل کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، مراسیل پر القنا کتاب لکھی، الفوائد الکبریٰ کے نام سے کتاب لکھی، اور الجرح والتعدیل جو بڑی معروف کتاب ہے وہ آپ نے لکھی، تقدمۃ معرفت کے نام سے جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی، معرفت الرجال کے نام سے، اور پھر معرفت الجرح والتعدیل، تقدمۃ معرفت الجرح والتعدیل کے نام سے آپ نے وہ کتاب لکھی۔ پھر اس کے علاوہ اختلاف الصحابہ والتابعین کے نام سے آپ نے کتاب لکھی۔ گویا کہ یہ جو آپ کی کتابیں ہیں جو معرفت الجرح والتعدیل کے نام سے ہے، وہ تقدم کے طور پر یعنی مقدمہ کے طور پر آپ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو امام ابو حاتم ابن ابی حاتم الرازی کی اتنی عظیم الشان خدمات ہیں، اور آپ کی خدمات کا باقاعدہ طور پر جو آپ نے سر انجام دی ہیں وہ اسماء و رجال کی وجہ سے زیادہ آپ معروف ہوئے، اور اس میں آپ کو باقاعدہ طور پر اس فن کا امام کہا گیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی عظیم الشان خدمات سر انجام دینے کے بعد آپ 327 ہجری کو دار فانی سے کوچ کر گئے، اور رہتی دنیا تک اپنا نام کتابوں کے اندر اور لوگوں کی زبانوں پر چھوڑ گئے۔ آپ نے عظیم الشان کام کیا، عظیم الشان خدمات آپ نے سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے تا قیامت درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی حدیث پاک میں خدمات سر انجام دینے کی توفیقات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ